الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلکہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے السلام کوئی زبان خاموش نہ رہے السلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين پڑھ لو مل کے پڑھ لو ثواب ہے گلاں تو مار بڑیاں کر دیو پڑھو اچھی بات ہے السلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی میرا دل کر رہا مل کے پڑھیے یہ فضان نظر تھا علامہ اقبال نے کمال کر دیتی ہے فرماندے نے یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی اپنی اپنی حاضری لوا لو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی عزیزان گرامی قدر آؤ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر حاضر ہو کے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نالے نے پاک دے صدقے اللہ والیاں دا ذکر کریے اے او اللہ والے نے جنہ دا ذکر کرنا خود خدا دا سنت خود خدا دا فرمان ہے مصطفیٰ دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے اللہ والیاں دی سنت ہے عزیزو دوستو
اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائیں جڑے ساتھی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر چک سربر والی دے اندر نماز جمعہ ادا کرن واسطے تشریف لے آ رہے نے، اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرمائے۔ سارے بولو آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے وعدے دے مطابق جس مقام پہ میں اپنی پچھلے جمعے گفتگو جڑی منقطع کی تھی، اس مقام تو میں اپنی سلسلہ کلام جڑا ہے میں جوڑن لگا ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب دے نالے پاک دے صدقے سانو پیاریاں دا ذکر کر کے اپنے دلاں نو چین چلاؤن دی توفیق فرمائے۔ عزیزو دوستو، آؤ سب تو پہلا قرآن پاک پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بے نیاز اعلان کر رہا ہے، قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ عزیزو دوستو، پچھلا جمعہ اس مقام پہ میں اپنی گفتگو جڑی ختم کی تھی، اس مقام پہ میں شروع کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت چیخہ نمرود کے اندر تشریف لے گئے، فرشتیاں نے بھی آ کے عرض کی تھی، پرندیاں نے بھی آ کے عرض کی تھی۔ عزیزو دوستو، پھر فرشتیاں نے آ کے خدمت بھی کی تھی، اور ماں نے جنت نے بھی آپ دی خدمت کی تھی۔ او نمرود لعین بدبخت، اس کی بیٹی رغفہ نامی اس کا، عزیزو دوستو اس کا نام ہے، اپنے باپ نو عرض کر دیے ابا جان اگر میں نو حکم فرماؤ کہ میں اپنے مکان دی اتنی چھت تے کھڑی ہو کے میں حضرت ابراہیم نو ویکھتا سکنی ہاں۔ عزیزو دوستو، باپ نے کیا اے میری بٹیا سن لے، حضرت ابراہیم نقل کفر نہ باشد، حضرت ابراہیم نو اگ نے ساڑ دیتا ہوئے گا، راکھ بھی نہیں ملے گی۔ عزیزو دوستو، اس بیٹی دا ایمان ہے جڑا اللہ والا ہے، ان دا اگ بال بھی بنگا نہیں کر سکتی، اگ وال بنگا نہیں کر سکتی۔ آخر کار اس رغفہ نامی جڑی ہے اس کی بیٹی ہے، انہیں سوال کیتا ابا جان مینو اجازت دیو، آخر کار نمرود نے اجازت دے دیتی۔ عزیزو دوستو، او جڑی اس کی بیٹی ہے اپنے مکان دی بلندی تے چلی گئی ہے، جدو جا کے ویکھدی ہے اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگ دے اندر جلوہ گر نے، سائڈاں تے فرشتے آپ دے خدمت پہ کر دے نے۔ عزیزو دوستو، جڑی اگ ہے وہ گلے گلزار بن چکی ہے، بلکہ میں ایک کہاں گا تے غلط نہیں ہوئے گا، بلکہ حقیقت ہے اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ عزیزو دوستو، وہ اگ ہے جنہوں اللہ نے فرمایا اے اگے سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی، میرے پیارے حضرت ابراہیم نو زیادہ ٹھنڈک نہ لگے، بلکہ وسلامن، برد مانا ٹھنڈی، وسلامن دا مانا ہے سلامتی والی روی، میرے پیارے تے سلامتی والی ہو جا۔ عزیزو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ وچ چاچا توجہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، باری تعالی تیری محبت دی خاطر حضرت ابراہیم نے چیخہ نمرود اندر چھلنگ مار دیتی ہے، یا اللہ میں تیرا خلیل ہاں، میں تیرا دوست ہاں، یا اللہ تے خطاب اگ نو کر رہا ہے، یا اللہ مینوں ابراہیم نو کیوں نہیں کر رہا؟
مینو ابراہیم نو کیوں نہیں کیتا؟ یا اللہ میں تیری واسطے، میں تیری رضا دی خاطر، یا اللہ میں تینوں راضی کرن واسطے میں سارا کچھ کیتا ہے، یا اللہ تے پھر خطاب کیتا ہے تے اگ نو کیتا، مینو کیوں نہیں کیتا؟ آخر وجہ کی ہے؟ اللہ رب العزت دی قدرتاں مسکرا کے جواب دینیاں نے۔ اے فریدی سن لے، اللہ رب العزت نے اس واسطے فرمایا اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے خلیل، پوری کائنات دے اندر اگا ہور بھی نے، اگا ہور بھی نے، مشرق شمال جنوب تک ہر جگہ تے اگا نے، لیکن یاد رکھ لے میں رب ہو کے بھی اس اگ نو خطاب کیتا ہے جس اگ دے اندر میرا خلیل جلوہ گر ہے۔ فرمایا میں بھی اس اگ نو خطاب کیتا ہے، کسی ہور نو نہیں کیتا۔ اگر تیری یہ منشا ہے کہ باری تعالیٰ مینوں کیوں نہیں خطاب کیتا، اس آگ نو کیتا ہے، تے فرمایا پیارے خلیل اگر اے تیرا دل ہے تے لے سن لے، میں رب نے اور کسے آگ نو حکم نے کیتا، میں بھی اسے نہیں کیتا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی قدر، جس وقت رغفہ نامی جڑی ہے وہ کھڑی ہو کے دیکھدی کیے پیارے ابراہیم، آپ جلوہ گر نے عرض کر دیے پیارے ابراہیم مہربانی فرماؤ نا، میں تھوڑی جڑی ہے تھوڑی نسبت دے اندر تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہنی ہاں۔ ہے نمرود دی بیٹی تے ہے حضرت ابراہیم دی عزیزوں دوستو باندھی کنیز خادمہ غلامہ بن گئی ہے۔ عرض کر دیے پیارے ابراہیم اگر میں تھوڑے کول آنا چاہواں تے میں کینے آ سکنی ہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیتا، ایمان والے ہو اپنے دلاں دی تختی تے لکھ لو، او جڑا اللہ والے دے کول جاندا ہے او کدی بھی نام مراد نہیں رہندا، او کدی بھی بدبخت نہیں رہندا۔ درمیان دے اندر جننے بھی درمان دے اندر کنڈے آؤن، اگر پتھر آؤن، جنیاں بھی مشقتاں آ جان، عزیزو دوستو او کوئی پرواہ نہیں کردا، بلکہ اللہ والا اس نو قبول کر لینا ہے۔ عزیزو دوستو پیارے ابراہیم نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے رغفہ ایک کلمہ پڑھ لیتے آ جا، جو کلمہ پڑھ لیا مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم دی بارگاہ میں چلی گئی ہے، ان دا اگ نے بال بھی بنگا نہیں کیتا، پتا چل گیا اللہ والا نے کو جنا جاندا ہے ان دا کوئی دنیا دار بال بنگا نہیں کر سکدا۔ اسی ایویں نہیں کر دے، داتا داتا ایویں نہیں کر دے، بابا فرید ایویں نہیں کر دے، اسی جناب والا سلطان باہو ایویں نہیں کر دے، اسی جناب والا مختیار کاکی اسی ایویں نہیں کر دے، اسی جناب والا غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار اسی ایویں نہیں کر دے، پیر مہر علی شاہ اسی ایویں نہیں کر دے، بلکہ سانو پتا ہے جڑے اونا دی محفل چ جا کے بیٹھ جان او جناب والا پہلے گناہاں دے بھرے ہوئے ہون بھی تے اونا دے گناہ دھل جاندے نے، اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندے نے۔ آؤ عزیزان گرامی قدر ہے، ہوں عرض کر دیے پیارے بھائی میں واپس جانا چاہنی ہاں، آپ نے فرمایا جا سکنی ہے، جدو گئی ہے ان دا بھی ایمان ہے، اللہ والا جو چاہے کر سکتا ہے۔ واپس گئی، ابا جان میرے جھوٹے بابل نے ایویں شور مچایا ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بڑی ٹھاٹ باٹ بیٹھے ہیں، بڑیاں ہورا انہوں دے فرشتے انہوں دی خدمت کر رہے ہیں۔ جناب والا جس وقت آیا آ کے ساری رعایا نو لے آیا، آ کے ویکھیا پیارے ابراہیم جناب والا تشریف فرما نے، تخت تشریف فرما نے، فرمایا اے ابراہیم
باہر آ سکنا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں. آپ واپس باہر تشریف لے آئے. پوچھا پیارے ابراہیم دسو آخر وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں دسیا نہیں کہ میرا وہی رب ہے جڑا مشرق تو مغرب ول لے آوندا ہے سورج نو. میرا وہی رب ہے جڑا موت بھی دیندا ہے تے حیاتی بھی دیندا ہے. میرا وہی رب ہے. تو عزیزو دوستو بڑا شرمسار ہویا, بڑا شرمندہ ہویا. آخر کار عزیزو دوستو میں روایتاں وچ پڑھیا ہے, میرے کو کتاباں موجود پئیاں نے. اونے نمرود نے اپنی بیٹی نو کہا اے میری بیٹی جا جن کی محبت تو ہے میں تینوں دے چھڑیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر بعد روایتاں وچ آوندا ہے, لیکن یاد رکھو بعد دن عرض کردا ہے کہ اے پیارے ابراہیم اگر میں صدقات خیرات میں اللہ کی راہ تے میں دیواں, کیا میں تواڈے نقشے یا تواڈی تعظیم و توقیر کرا تے میں اللہ دی بارگاہ پذیر ہائیدا جڑا ہے مینوں مل سکدی ہے؟ فرمایا او نا مرادا تو باہر ہو رہے اندروں ہو رہے, منہ تے گلاں کر رہا ہے لیکن تیرا اندر ہو رہے. عزیزو دوستو آخر کار پھر کی کہندا ہے ابراہیم تیرا جو رب سچا ہے تے اون دے کوئی فوج بھی ہے. میرے کو آئے وے کنیاں فوجاں بیٹھیاں نے, میرے کو کنیاں فوجاں بیٹھیاں نے, میرا مقابلہ کر لوے اگر تیرا رب سچا ہے تا. آؤ عزیزان گرامی قدر جس وقت نمرود نے نہیں گل کی تھی اللہ نے فرمایا اے مچھراں دی فوج نو اللہ نے فرمایا مچھر جلدی چلا جا. عزیزو دوستو نمرود بیٹھا ہے, میں روایت میں کتاباں میں ذکر پڑے آئے مچھر دا ایک دانہ جڑا اکھاں تو انا بھی ہے اپنی لتاں تو لولا لنگڑا بھی ہے. ایک دانا مچھر دا لولا بھی ہے وہ دانا تے لنگڑا بھی ہے تے جناب اکھا تو نبینا بھی ہے, کانا بھی ہے تے ڈورا بھی ہے. عزیزو دوستو خلیل الذبیحین ایک کتاب کا نام ہے میرے کو موجود ہے, اس وچ یہ ساری بات موجود ہے. عزیزو دوستو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی اللہ نے اپنی جڑی فوج بھیج دیتی ہے وہ ایک دانا مچھر دان عزیزو دوستو دے ناک وچ وڑ گیا ہے, جدوں ناک وچ گیا ہے اون دے دماغ تک پہنچی آئی, ساری رعایا نو اعلان کردا ہے اے میرے نوکرو میری چوکیدارو جلدی آ جاؤ کی کرنا ہے مینوں سزا دیو, میرے سر تے ہاتھ مارنا شروع کر دیو. آخر کار مار دے نے عزیزو دوستو پھر اس نو چین نہیں آندا, آخدا جلدی زیادہ زور نال ضربہ لگاؤ. پھر عرض کردا ہے اے میری رعایا جلدی کرو, اے جڑے میرے پیر نے میرے پیراں وچوں جوتے اتار کے یہی جوتے جڑے نے میرے سر وچ مارنے شروع کر دیو. اون دے جوتے نے تے اون دا ہی سر ہے. نمرود دے جوتے نے انہیں کی کم کیتا ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. عزیزو دوستو آخر کار نمرود جڑا ہے ایسے برے عمل دے اندر جڑا انہیں حکم کیتا کہ اس طرح کرو مینو جڑا ہے تسی لتر مار دے رہو, اگر کوئی رعایا دے وچوں کوئی نرمی نہ ماردا ہے انہیں سختی کردا ہے کہ تو زور نہ مار میرے سارے لتر. عزیزو دوستو ایسی حالت دے اندر وہ نمرود جڑا ہے دنیا دا کتا واسطے جہنم ہو رہا. اللہ والے نو اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم ہن ہجرت کرن دا وقت آ گیا ہے, ہجرت کر جاؤ. اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنی شروع کی تھی. حران اپنے چاچا دے کول آ گئے نے, اپنے چاچا دے کول. عزیزو دوستو تبلیغ دا سلسلہ جاری اور ساری ہے. حضرت دوستو آپ دے چاچا دی بیٹی اپنے رشتے وچ پتریر کزن عزیزو دوستو ان دے نال شادی کی تھی ہے. نام کی سارا ہے. کچھ دن رہے نے آپ تبلیغ کرتے رہے وہ وقت آ گیا وہ تمہیں آپ نے ہجرت کرنی شروع کی تھی ہے. مصر دے ول آ رہے نے
کہ مصر دا بادشاہ جڑا ہے بڑا کمینہ ہے، بڑا بدبخت ہے، جدوں بھی کسی عورت نو ویکھدا شادی شدہ عورت نو اسے فرشتہ ہو جاندا ہے۔ عزیزو دوستو اون دی نیت خراب ہو جاندی ہے، تھان تھان تے انہیں اپنے چوکیدار کھڑے کیتے نے کہ جتنے بھی کوئی کسی عورت نو ویکھو میرے کول آ کے اس نو بارے دس دینا۔ عزیزو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تبلیغ کر دے حضرت لوط علیہ السلام آپ جناب والا ایک میرا قافلہ چلدا او مصر دے کول پہنچیا ہے تے بادشاہ دے جڑے جناب والا سپاہی نے انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ عورت جڑی بڑی خوبصورت ہے۔ عزیزو دوستو انہوں نے جا کے دس دیتا بادشاہ سلامت ہے ایک نوجوان ہے ان دے نال بڑی خاتون سونی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑے نرگسی نین نے، کیوں نہ ہوئے تواڈے کول اسی اونوں پکڑ کے لے آئیے۔ عزیزو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ مصر دے بادشاہ نے اپنے بندے بھیج دیتے نے تے آپ نے پہلے سمجھا لیا، فرمایا او میری رفیقہ سن لے اس وقت تو پہلا زمین تے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن تو میری رفیقہ اللہ جاندا ہے جس وقت تیرے کو مصر دا بادشاہ جس وقت او پوچھے تو کہہ دیوی اسلام دے اندر جڑا میرے نال ہے او میرا ویر ہے۔ عزیزو دوستو جس وقت او سپاہیاں نے پکڑے آئے لے کے آ رہے نے حضرت سارا اندر آ گئیاں، پیارے ابراہیم نے حکم کیتا گیا باہر کھڑے ہو جاؤ، ہن ایتھے عقیدے دی بھی گل آئے گی، اگر تسی تے مسلمان بھائیو توجہ کرو گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سارا اندر گئیاں نے او جڑا بدبخت دنیا دا ظالم ہے انہیں بڑا برا کردار پیش کیتا، انہیں اپنا اگے ہاتھ بڑھایا اللہ دی نیک بندی نے دعا کی تھی ہے باری سالا تو سچا رب ہے۔ انہیں پوچھیا بادشاہ نے کہ بیر جڑا کھڑا ہے وہ تیرا کی لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام وچ میرا ویر ہے، قرآن گواہ 26 سپارہ ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مسلمان آپس دے اندر بھائی نے۔ عزیزو دوستو آپ نے فرمایا میرا ویر ہے اسلام دی اندر، جس وقت اینی گل کیتی ہے انہیں اگے ہاتھ کیتا، اللہ دی نیک بندی نے دعا کیتی، ان دا ہاتھ شل ہو گیا زمین جناب والا غرق ہوندا جا رہا ہے، پھر دعا کردا ہے اے اللہ والی تو اللہ دی نیک بندی ہے میرے واسطے دعا کر دے، اس تو بعد میں کوئی برا خیال نہیں لیا مانگا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاواں گا تیرے ول۔ جس وقت آپ نے دعا کی تھی اللہ نے سلامت کر دیتا، دوجی مرتبہ پھر برا خیال لے آندا، اللہ نے جناب والا پھر عرض کردا ہے اللہ دی بندی دعا میرے واسطے کر دے، اللہ والی نے دعا کی تھی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، انہوں سلامت کر دیتا، آخر باز نہ آیا، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ بڑھایا۔ عزیزو دوستو پہلی مرتبہ ہو گیا، جس وقت 3 مرتبہ زمین غرق جاوے ان دا ہاتھ شل ہو جاوے، عزیزو دوستو تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ عرض کردا ہے اے اللہ دی نیک بندی میں سمجھ گیا ہاں تو تو عام نہیں ہے، تو اللہ دی برگزیدہ بندی ہے، میں سمجھ گیا ہاں جن دی دعا نال مینوں چھٹکارا مل رہا ہے، تو اللہ دی کوئی خاص بندی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی زندہ باد، زندہ باد، شان انبیاء
سارے بولو زندہ باد. شان انبیاء، شان جد الانبیاء، شان جد الانبیاء. عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او بادشاہ دے مکان جڑے نے دیواراں در و دروازے دیواراں دے باہر آپ اللہ اللہ پہ کردے نے. جس وقت سارا اندروں باہر آن لگیاں نے اس بادشاہ نے عرض کی تھی اے سارا میں تانوں ایک تحفہ دینا اس نو قبول کر لو. وہ تحفہ کی ملیا؟ حضرت حاجرہ آپ انہیں تحفہ عطا کیتا کہ اے تسی اپنی کنیز بناؤ، ان کو خدمت کراؤ اپنی. جدو جناب والا وہ کنیز نال لئی پیارے ابراہیم دی بارگاہ وچ آپ آئیاں تے آپ دسن لگیاں نے تے آپ نے فرمایا او سارا مینوں اللہ نے سب کچھ دس دیتا ہے. آپ عرض کر دیا نے حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے در و دیوار نو شیشہ میرے سامنے کر دیتا ہے. اج لوکی کہندے نے ایک دیوار پیچھے نبی نو علم نہیں ہے تے اللہ نے اپنے خلیل دے سامنے اس بادشاہ دیاں دیواراں نو شیشہ بنا چھڈیا ہے، شیشہ بنا چھڈیا ہے. اور دوستو میرے کو ٹائم تھوڑا ہے، گلا زیادہ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے اللہ نے سب کچھ دس دیتا ہے. اتوں آپ نکلے نے ایک قافلہ چلدا ایک مقام تے ٹھہریا ہے. اتوں اگے چلیا فلسطین پہنچیا. فلسطین دے اندر ہن پڑاؤ فرمایا ہے. آپ جناب والا پڑاؤ کیتا تے گھر باہر نکلے نے تے کیا سوچیا اے میں بازار جاواں، بازاروں جا کے میں سودا لے آواں. حضرت ابراہیم آپ باہر نکلے نے جناب والا تے جس وقت گئے نا شہر دے قریب تے جیب وچ ہاتھ پایا تے درم و دینار نہیں نے، پیسے نہیں نے. آپ نے سمجھا پیسے ہون گے تو سودا ملے گا. آپ واپس لوٹیں جناب والا ریت دا ٹیلا نظر آیا. آپ نے ایک تھیلا جڑا لے کے جا رہے سن سامان واسطے، چیزاں واسطے لے کے جا رہے سن، وہی جناب والا جڑا ہے تھیلا ان ریت پائی، ریت پا کے تے واپس گھر آ گئے. جدو ریت پا لئی اس تھیلے دے اندر آپ گھر آئے نے رکھ دیتی ہے. کمرے وچ آرام استراحت کرنی، آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت سارا کہنیاں نے اے حاجرہ جلدی کر، اے جڑا تھیلا ہے پیارے ابراہیم آپ بازاروں سامان لے آئے نے، گندم لے آندی ہوے گی، اینو کھولو تا صحیح، کھول کے آٹا بناؤ روٹیاں پکائیے. عزیزو دوستو جس وقت حضرت سارا یا حاجرہ دونوں وچوں ایک نے انہوں کھولیا ہے، اللہ نے ریت نو اللہ نے گندم بنا چھڑیا ہے، گندم بنا دیتا ہے. عزیزو دوستو گندم کڈی جناب والا پیس کے آٹا بنایا، آٹا بنا کے روٹی تیار کر کے پیارے ابراہیم کے سامنے رکھی. اے پیارے ابراہیم آپ اٹھو نا، اے کھانا تیار ہے. آپ جس وقت اٹھے فرمایا کھانا کتوں آیا ہے؟ اس وقت آپ عرض کر دیا نے حضور جڑا تسی گندم لے کے آئے ہو اللہ دا شکر ادا کیتا. مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے. او پیارا ابراہیم علیہ السلام ہے. عزیزو دوستو کون ابراہیم؟ خلیل اللہ، اللہ دا خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا خلیل ہوئے اور جن نے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر سارا کچھ وار چھڑیا ہے. ایک مرتبہ دا ذکر ہے آپ جانور چرا رہے ہیں، ایک سائڈ تے بھی پہاڑ ہے دوسری سائڈ تے بھی پہاڑ ہے. ایک جناب والا اللہ دی بارگاہ وچوں ایک اللہ دے ملائکہ فرشتے نزد کی مولا تیرے خلیل نہ امتحان لیا جائے. فرمایا او خلیل ہے جڑا ساری عمر امتحاناں وچ آئے تے کامیاب بھی رہا ہے. تسی بھی جا کے چیک کر لو، تسی بھی جا کے چیک کر لو. جا کے جدو جناب والا انسانی روپ وچ بزرگ بن کے آئے، آ کے عرض کی تھی اے پیارے ابراہیم اللہ والے تیرے کو بڑا مال ہے، اللہ دی راہ تے دے چھڑنا.
ایک بکری دے دے، کچھ مال دے دے، اللہ دی راہ تے۔ آپ نے فرمایا اوے آن والیا جس رب دا نام لے رہا ہے کری ہور لاؤ، جس رب دا نام لے کری ہور لاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رب دا نام لیا، سبحان ذل ملک والملکوت، جدو رب دا نام لیا اللہ والے نے مال عطا کر چھڑیا۔ فرمایا اس رب دا ہور نام لاؤ، رب دا ہور نام لاؤ، کیونکہ ان دا نام لویں گا میں ہور مال عطا کر چھڑا گا۔ دوسری مرتبہ نام لیا، آپ نے ادھا مال عطا کر چھڑیا۔ تیسری مرتبہ نام لیا، آپ نے ہور مال عطا کر چھڑیا۔ چوتھی مرتبہ سارا مال ہی دے چھڑیا، سارا مال ہی پیارے ابراہیم نے دے چھڑیا۔ تے جناب والا پنجویں مرتبہ ذکر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا بھی ہور میرے رب دا نام لاؤ۔ آخر جی ہوں تسی کی دیو گے؟ تے آپ نے فرمایا مال تہاڈا ہوئے گا، مالک تسی ہو گے۔ مال کی بولو تہاڈا ہوئے گا، مالک تسی ہو گے۔ اس مال نو چران والا میں ہوواں گا۔ نبیاں دی جد ہے نا، جد الانبیاء ہے۔ عزیزو دوستو فرمایا تانوں چراوے دی بھی ضرورت ہے، چراوا انہاں جنگلاں دا میں ابراہیم بن جاواں گا۔ اس وقت عزیزو دوستو جبریل نے عرض کی تھی یا اے ابراہیم مینوں مال دی ضرورت نہیں ہے، سنو ایمان والیو مال دی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آن والیا تو جبریل ہے، تو جبریل ہے، تو جبریل ہے، میں کیا خلیل ہاں، میں خلیل ہاں۔ جا جڑا خلیل دے چھڑے واپس لین واسطے تیار ہی نہیں ہے، جا میں خلیل نے دے چھڑے آئے میں واپس نہیں لواں گا۔ تو عزیزو دوستو پیارے ابراہیم جناب والا تاریخ طبری وچ بات موجود ہے اور تاریخ ابن کثیر موجود ہے۔ 12,000 آپ کا ریوڑ ہے، 12,000 اور 12,000 ریوڑ دے نال جڑے کتے ہوندے ہیں راکھی واسطے انہاں دے گلیاں وچ سونا ہوندا ہے، سونے دے پٹے ہوندے ہیں۔ جناب والا پوچھن والا سوال کردا ہے کہ پیارے ابراہیم تسی اینا سونا جڑا ہے سونے دے پٹے بنوا کے تے پھر چھلے سونے دے بنوا کے تسی انہاں دے گلیاں وچ پائے نے۔ آپ نے فرمایا اے دنیا ہے تے دنیا وچ ہی صرف ہو جائے، اسی جمع کر کے رکھنے ہیں نہیں جی۔ 1 تولہ ہے 2 تولے نے کیڑا مسئلہ ہے، اندر تے کیڑی زکات ہے، 7 تولہ تے کیڑی زکات ہے، دانت کیڑی زکات ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ زکات دا وقت آوے نا کوئی نہیں 1 من دانے دے چھڈو جی، کوئی نہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ 1000 روپیہ مدرسے دے چھڈو۔ پتہ ہے جڑا سونا پیا ان دی زکات نہیں دیوے گا، اللہ دا قرآن ہے سورہ توبہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہی میرا مال ہے، اینو گرم کر کے تیریاں پیٹھاں تیری پشت جڑی ہے اس نو داغیا جائے گا اور یہی مال کہے گا، یہی سونا کہے گا ھذا کنت، میں تیرا خزانہ ہاں، میں تیرا خزانہ ہاں۔ ایمان والے آج تیرے کو طاقت قربانی دی ہے تے قربانی ضرور کر۔ مال نصاب تو ہے، صاحب نصاب ہے، تیرے کول طاقت ہے، بظاہر تو آخنا ہے میرے تے قرضہ ہے، لیکن یاد رکھ لے تیرے کول پلاٹ نے، تیرے کول سیم و زر بھی ہے، تیرے کول مال بھی ہے، بظاہر تو آنا میرے تے قرضہ ہے تے میں قربانی نہیں کر سکتا۔ عزیزو دوستو ہر چیز دے باوجود اگر قربانی تو نہیں کم کرے گا، حضور دا فرمان ہے، لجپال کریم آقا دا فرمان عالی شان سماعت فرماؤ، میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا من کان لہ سا، من کان لہ سا ولم یقع، فرمایا فلا یقربنا مصلانا، فلا یقربنا مصلانا، فرمایا جس کو طاقت ہے قربانی دی اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربنا، وہ قریب نہ آئے، مصلانا عیدگاہ دے قریب نہ آئے، عیدگاہ دے قریب نہ آئے، مینوں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ خلیل اللہ نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا ان دی ترجمانی قرآن کر رہا ہے عزیزو دوستو سورہ بقرہ دی اندر تیسرا سپارہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی اللہ نے فرمایا قرآن پاک دی اندر اے میرے محبوب پیارے ابراہیم دی اس آرزو نو میں اس کتاب وچ رکھ دیواں گا آؤ قرآن سماعت فرماؤ بے نیاز اعلان فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا تو کس طرح مردے زندہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن پیارے ابراہیم تیرا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے تیرا ایمان نہیں ہے اس چیز سے دعا کی تھی باری تعالی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی باری تعالیٰ میں اس واسطے دعا کی تھی ہے میرا ایمان ہے لیکن میرے دل نو سکون مل جائے میرا دل مطمئن پہلے بھی ہے لیکن میرا دل کر رہے میں ویکھ لوا میرے دل نو اور چین آ جائے گا اور قرار مل جائے گا عزیزو دوستو اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم قال فخذ أربعة من الطير فرمایا پیارے ابراہیم 4 پرندے لے لے کنے بولو 4 پرندے لے لے ایک لے لے کوا ایک بطخ لے لے ایک مرغ لے لے ایک مور لے لے ہوں تسی دسو کہڑے کہڑے پرندے نے ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی گل ہے جی اللہ سلامت رکھے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ نے فرمایا اربعۃ من الطیر طیر نے پرندے نو فرمایا 4 پرندے لے لے انہاں دے سر جڑے نے نا اتار کے کٹ کے تے اپنے کول رکھ لے باقی سارا کیما بنا دے فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا فرمایا سر اپنے کول رکھ لے تے باقی انہاں نو کیما بنا لے کیما بنا کے جڑے سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا انہاں پہاڑ دیاں چوٹیاں تے رکھ دے انہاں پہاڑاں دی کی کر دے چوٹیاں تے رکھ دے جس وقت پہاڑاں دی چوٹیاں تے رکھیا گیا اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم ہن اس طرح کرنا ہے جس وقت تو رکھ لویں نا تے ثم ادعوهن یاتینک سعیا پھر اپنے آپ انہوں نے بلانا ہے ثم ادعوهن میرے کول آؤ یاتینک وہ تیرے کول آ جان گے ٹر کے نہیں خراما نہیں سعیا وہ دوڑ کے آؤ گے فرمایا وہ دوڑ کے آؤ گے پرندے عزیزو دوستو جس وقت آپ نے اس طرح کر لیا رکھیا پہاڑاں دی چوٹیاں تے آپ نے دعا کی ثم ادعوهن یاتینک سعیا دوڑ کے اپنی بارگاہ وچ آئے عزیزو دوستو سر کتنے نے پیارے ابراہیم دے قدماں وچ نے عزیزان گرامی قدر پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ والیاں دے قدماں وچ سر رکھ دئیے اللہ والیاں دے قدماں وچ سر رکھ دئیے عزیزو دوستو چاہیدا تا یہ کہ انہاں سراں دا بھی قیمہ کیتا جاندا لیکن یاد رکھ لو عزیزو دوستو عاشقاں واسطے گل عاشق جان جاندے نے
اللہ والے نے اس واسطے اپنی بارگاہ وچ سر رکھ لے نے دنیا والوں نو پتہ چل جائے جڑے کہندے نے انہاں کول جا کے سر رکھن دا کی فائدہ ہے کسے غیر خدا کول چلے جاؤ کسے بت دے سامنے جناب والا اپنی عرض و معروضات پیش کر لو نہیں عزیزو دوستو آپ نے اپنے قدماں وچ سر رکھے نے مور دا کیما بھی اڑدا ہویا آ رہا ہے اپنے سر دے نال لگ گیا اس مور نو دسیا کنے ہے بھی تیرا آئے سر ہے اس مور نو دسیا کنے اکرم صاحب انہوں مور نو دسیا کنے کہ آئے تیرا سر ہے عزیزو دوستو اس بعد کون جڑا ہے کوا ہوندا کیما اڑدا ہویا آ رہا ہے پیارے ابراہیم بلاندے نے تے اپنے سر دے نال لگ گیا ہے کوے نو کنے آکھیا بھی تیرا ہے سر پہ ہی پتہ چل گیا نا کہ اللہ والا جو چاہے کر سکتا اللہ دی عطا قوت دے نال عزیزو دوستو پھر مرغ جڑا ہے مرغ دے کیمے نو حکم کیتا مرغ دا کیما بھی آ کے سر دے نال جڑ گیا ہے مور بھی آ کے نا اپنے سر دے نال جڑ گیا ہے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی باری تعالی میرا دل مطمئن ہو گیا ہے مطمئن ہو گیا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارا عرض کر دیا نے کہ اے پیارے ابراہیم تسی اس طرح کرو کہ عمر کافی ہو گئی ہے کم و پیش 90 سال دی بھی روایت ملتی ہے 100 سال دی بھی روایت ملتی ہے کیوں نہ ہوئے کہ اپنے کو اولاد نہیں ہے تسی اپنا نکاح جڑا ہے اس حاجرہ دے نال کر لو حاجرہ نال نکاح کر لو عزیزو دوستو حاجرہ دے نال نکاح کیتا گیا اللہ دے والے نے وقت گزردا گیا دعا فرمائی باری تعالی رب حب لی من الصالحین باری تعالی اپنی بارگاہ وچوں صالحی پتا چلتا ہے کہ اللہ والیاں دی سنت ہے نیک بچیاں واسطے دعا کرنا نیک اولاد واسطے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے نیک اولاد واسطے دعا کرنی اے نبیاں دی سنت ہے آج جڑے نیک اولاد واسطے دعا نہیں کرتے انہاں واسطے پیغام ہے اپنی واسطے دعا کرو اے نبیاں دی سنت ہے اولاد واسطے عزیزو دوستو اس وقت اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے نے آسمانہ تے فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا او پیارا ابراہیم ہے جڑا ساری زندگی تیرے امتحاناں وچ گزار دیتی ہے مولا اج تیری بارگاہ وچ سوال کر رہا ہے فرمایا او فرشتیوں سن لو میں تا پہلے ہی اس انتظار چاہیے کہ میرا خلیل کدو میری بارگاہ وچ جولی پھلاوے تے میں اس نو علم والے بچے دی بشارت عطا کر دیواں عزیزو دوستو اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین اللہ نے دعا قبول فرمائی فرمایا پیارے ابراہیم میں اس طرح دا بیٹا تینوں عطا کراں گا نا اس طرح دا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا پیارے ابراہیم تیرے اکھاں تے پٹی ہوے گی تیرے اکھاں تے پٹی ہوے گی پیارے ابراہیم میں ایسا بیٹا عطا کراں گا ایسا صابر عطا کراں گا جس نو قیامت تک صابر لوگ بھی یاد کرن گے اور قیامت تک او جڑا صبر ہے اون دی دلیل تے جا کے بوسے دیندا رہے گا قیامت تک صابر لوگ بھی سوال کرتے رہن گے کہ پیارے اسماعیل تیرا کیسا صابر ہے کیسا امتحان ہے عزیزان گرامی قدر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے پیارے یار نو بیٹا عطا کیتا تے پھر جس وقت جناب والا
اپنے گھر اس اٹھاندے نے پیار کرتے ہیں تے سارا عرض کرتی ہے پیارے ابراہیم میرے کو نہیں رہا جا رہا میں تہاڈی محبت پدری محبت ویکھنی ہاں اس بیٹے نو اپنی بیوی نو میرے تو دور کر دیو عزیزوں دوستوں ساری لڑائی ہوے ساڈا جھگڑا ہوے اس دے اندر کی ہوندا ہے اسی جناب علیحدگی اختیار کر لینے آئے ساری لڑائی ہوے اس دے اندر بہتری نہیں ہوندی اللہ والیاں دی لڑائی دے اندر بھی اللہ دی رحمتاں دی بارش ہوندی ہے میری گل سمجھو عزیزوں دوستوں جس وقت آپ نے فرمایا لے جاؤ اپنے بیٹے نو اللہ نے فرمایا جبریل کی نہ کرنا ہے یا باری تعالیٰ میں حاضر ہاں فرمایا جا سدرا نو چھڑ میرے یار دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر دے سونیا جڑی سارا نے عرض کیتی ہے نا سارا نے او انہاں دی دل دی جڑی تمنا ہے او میں رب دی میرے رب دا حکم ہے جلدی کرو عزیزان گرامی قدر پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کون ہے جڑا چھوٹے بیٹے نو اپنے کو جدا کردا ہے عزیزوں دوستو بیٹے نو اٹھا لے آئے اپنی بیوی ہاجرہ نو بھی نال لے آئے ہاجرہ نو نال لے آئے قرآن گواہ ہے سورہ ابراہیم ہے 13واں سپارہ ہے آؤ سماعت فرماؤ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون قرآن پڑھیے تے سبحان اللہ دی حق تو بنتا ہے سبحان داد دینی چاہیے اللہ والے نے پیارے بیٹے نو اٹھایا باری تعالیٰ میں اپنی چھوٹی جی جیڑی اپنے گھر دے بچے نے انہاں دے نال میں اس بستی نو آباد کیتا ہے یا باری تعالیٰ میرا کام ہے تیرے حکم دے مطابق حاضر ہو جانا باری تعالیٰ اس نو آباد کر دیں نالے میری اولاد نو اس واسطے تاکہ وہ نمازی ہو جائے گی پھر فرمایا باری تعالیٰ لوگاں دے دلاں نو انہاں والے مائل کر دینی لوگاں دے دلاں وچ انہاں دی محبت پا دینی یا باری تعالیٰ میں تیرے گھر دے کول پیارے ابراہیم جان دے سن تاں دا فرمایا ان دا کل سمجھو ان دا کل بیتی کل محرم یا باری تعالیٰ تیرے گھر دے کول میں اپنی ضروریت نو میں چھوڑ کے جا رہا ہاں باری تعالیٰ انہاں نمازی بھی بنا دیں یا باری تعالیٰ لوگاں دی محبت انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دیں عزیزو دوستو جس وقت آپ جا رہے نے چھڑ کے پانی جناب والا کھجورا نے قلیل تعداد چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے عرض کی تھی میرے سرتاج سانو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو کس طرح جا رہے ہو ساڈے کو جدا ہو رہے ہو عزیزو دوستو آپ نے دامن نو پکڑ کے عرض کی تھی پیارے ابراہیم دسو تا صحیح آپ خاموش رہے پھر آپ سمجھ گئیاں جڑا نبی ہے ان ہوا الا وحی ان ہوا الا وحی یوحا نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بولتا ہی نہیں ہے آپ سمجھ گئیاں ان دے وچ رب دی رضا ہے رب دی رضا عزیزو دوستو پھر پوچھیا آپ نے اشارہ فرمایا اے حاجرہ میرے رب دا ہی حکم ہے عزیزان گرامی قدر جس وقت اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو چھوڑ کے آپ واپس ٹر گئے آپ دے کول کھجورا ختم ہو گئیاں پانی ختم ہو گیا حضرت حاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیتا جس وقت اپنے بیٹے دی خشک زبان ویکھدیاں نے وہ کدی صفا تے جاندیاں نے کدی مروہ تے جاندیاں نے اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جی حکم فرمایا جلدی کر اے میری بندی دوڑ رہی ہے بچے دے خاطر پانی دا
واسطے جلدی کر اس میری بندی دی ادا نو اس بندی دی ادا نو نوٹ کر لے نوٹ کر لے قیامت تک وہ جیڑا بھی میری بارگاہ وچ حاجی آئے گا وہ نہیں دوڑے گا میں ان دی حج قبول نہیں کراں گا عزیزو دوستو وہ لگا کر چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں لگی ہوئی ہے بجھی نہیں ہے عزیزو دوستو جس وقت آپ بچے واسطے دوڑ رہی ہیں اللہ 7ویں چکر تے اللہ نے فرما جبریل نوٹ کر لے 7ویں چکر تے جناب والا فرما جبریل جا ہن کی کام کرنا ہے باری تعالی حکم فرمایا جا جانا تو حضرت ام ہانی دے گھر بھی ہے نا ام ہانی دے گھر بھی جانا ہے اوتھے کی کرنا ہے باری تعالی جویں حکم فرمایا اوتھے جا کے مصطفیٰ دے قدماں نو بوسے دینے نے ایتھے دادے دا وقت ہے اے دادے دا وقت ہے جا چلا جا دادا اڑیاں نو رگڑ رہا ہے جا چلا جا 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 کے مصطفیٰ دے دادے دی خاطر مصطفیٰ دے دادے واسطے جا جا کے جس جگہ تے آپ اڑیاں رگڑ رہے نے اس جگہ تے جا کے ویکھ تا صحیح میں قادر ہو کے اگر عبد المطلب دی ڈاچی دے قدماں دے تھلے میں جناب چشمہ میٹھے پانی دا جاری ساری کر دینا ہاں جبریل جا جا کے ویکھ تا صحیح میں اسماعیل دے قدماں وچ میں آب زمزم دا چشمہ جاری کر چڑیا ہے چشمہ جاری کر دیتا ہے عزیزو دوستو جبریل آئے دیکھیا چشمہ جاری ہے چشمہ جاری ہے حضرت حاجرہ دوڑ کے آئیاں آ کے ویکھیا پانی جا رہا ہے سیڈا کی مٹی جڑی ہے اپنے ہاتھ نال نال کر دیاں نے نال فرما دیاں نے شاماؤ شاماؤ زمزم شاماؤ زمزم شاماؤ زمزم اے زمزم ٹھہر جا زمزم ٹھہر جا فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا اگر وہ زمزم حضرت حاجرہ آپ انہوں خطاب نہ کر دیا کہ ٹھہر جا نہ کر دیا آج مشرق مغرب شمال جنوب تک وہ زمزم جڑا ہے وہ پھیل جاندہ تے ساڑے ورگے جڑے سرور والی اس بیٹھے نے آج وہ بھی نوش کر دے عزیزوں دوستوں جس وقت آپ نے فرمایا زمزم پانی ٹھہر گیا سیڈا تو مٹی نال نہ چھڑی ہے عزیزوں دوستوں پھر قبیلہ بنو جرہم ان دے لوگ اس جگہ تو گزرتے ہیں وہ قبیلہ گزردا ہا جناب والا آ رہے نے تے پرندے ویکھے کہ پرندے آخر عجیب بات ہے پرندے جس جگہ تے ہون اس جگہ تے پانی تو ہوندا ضرور ہے جناب چلدے چلدے آ کے ویکھیا چشمہ جاری ہے حضرت حاجرہ دے کولوں پوچھ کے لوگوں نے عرض کی تھی کیا اسی اس مقام پہ ٹھہر سکنے ہیں آپ نے فرمایا کوئی شرط دے تحت کچھ شرط دے تحت تسی ٹھہر سکتے ہو جناب والا ٹھہر گئے وہ قبیلہ بنو جرم آباد ہو گیا ایتھے گل ہے جناب والا دوسری گل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا فرزند جس وقت چلن پھرن دے قابل ہویا چلن پھرن دے قابل ہویا اللہ نے فرمایا قرآن گواہ ہے فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جس وقت چلن پھرن دے قابل ہویا 7 سال دی عمر چھوٹی ہے فرمایا اے حاجرہ رات آپ گھاں میں ستے نے آن والے نے فرمایا پیارے ابراہیم قربانی دے قربانی اے ابراہیم قربانی دے عزیزو دوستو صبح اٹھے کثیر تعداد آپ نے بکریاں اللہ دی بارگاہ وچ قربان کر دیتیاں باری تعالی حکم
رات ستے پھر خواب پیارے ابراہیم قربانی دے آپ صبح اٹھے جناب والا گائے کسی تعداد اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتیاں آخر جناب والا 8 ذوالحج رات نو خواب آیا یوم الترویہ جناب والا اس دن 8 نو کیا جاندہ ہے جناب والا جس وقت صبح آپ 8ویں دے دن ویکھ رہے نے سوچو بشار کر رہے نے رات نو پھر خواب آیا عرفہ جناب والا 9 کیا جاندہ ہے یوم النحر 10 کیا جاندہ ہے پھر تیسری رات خواب آیا پیارے ابراہیم اس چیز دی قربانی دے جی تیری جان تو ود کے تینوں پیاری ہے حضرت اسماعیل دی قربانی دیو عزیزو دوستو آخری گلاں نے ٹائم میرا بالکل شاٹ تھوڑا رہ گیا 2-4 منٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ حضرت اسماعیل نو تیار کر دے جدو پیارے نو تیار کیتا ہوئے گا آپ بھی زلفاں وچ کنگھی پھیری ہوئے گی عزیزو دوستو متھے پریشانی دی اندر مصطفیٰ دا نور ٹھاٹھا مار رہا ہوئے گا فرمایا اے میرے شہزادے آ جا اج ساڈا میزبان ہے آج ساڈا میزبان ہے ساڈا دوست اس کی آج جانا اسی میزبان ساڈا وہ اسی میزبان بن کے جانا ہے تے ہاجرہ اس طرح کرنا ہے ایک رسی بھی تے ایک چھری بھی دینی ہے ہو سکتا ہے وہ ساڈے جڑا دوست ہے اس کی محبت چاہ کے سانو راستے میں قربانی بھی کرنی پائے جائے قربانی کرنی پائے جاوے عزیزو دوستو رسی بھی لے لئی ہے چھری بھی لے لئی ہے شہزادے نو نال لے کے جا رہے نے بیٹا پوچھتا ہے میٹھیاں میٹھیاں گلاں ابا جان یہ تو دسو جڑے دوست کو جا رہے ہیں وہ کیا ساڑے نال بیٹھ کے کھانا کھاوے گا آپ نے فرمایا او میرے شہزادے ان دا دسترخوان وسیع ہے پوری کائنات ان دے دسترخوان تے پل رہی ہے وہ خود کھان تو پاک ہے خود کھان تو پاک ہے اے ابا جان ان دا ٹھکانہ کتھے ہے وہ رہندا کتھے ہے فرمایا اے میرے شہزادے جڑا او اپنا دوست جن کو جا رہے ہیں نا ان دا تھان ٹھکانہ نہیں ہے وہ روے تے ایمان والا دے دلاں وچ روے ایمان والا دے دلاں وچ روے قرآن گواہ اپنے کو نہیں وفی انفسکم افلا یبصرون ایمان والا دے دلاں وچ روے فرمایا بار اے میرے ابا جان او دوست دا تھان ٹھکانہ نہیں ہے روٹی بھی نال نہیں کھاوے گا آپ نے فرمایا میرے شہزادے ان دا تھان ٹھکانہ نہیں ہے ایمان والا نے دلاں وچ رہ سکتا ہے آخر جا رہے نے شیطان نو کھرک ہوئی شیطان کمینے نو کھرک ہوئی گیا حاجرہ دی بارگاہ وچ اے اللہ والی تیرا بیٹا کتھے آپ نے فرمایا دوست دی ایک دعوت کھان واسطے گئے نے دوست دی فرمایا نہیں وہ حضرت ابراہیم جڑے نے اپنے بیٹے تے ظلم کرنے واسطے جا رہے نے جدو انہیں اینی گل کی آپ نے فرمایا خبیثہ دفع ہو جا جدو اینی گل کی شیطان عرض کردا ہے ٹھیک ہے میں جا رہے ہیں تو دسو تسی مینوں پہچانیا کس طرح ہے آپ نے فرمایا او جیڑا نبی نو کہے ظلم کردا ہے او شیطان نہیں تے اور کی ہو سکتا ہے شیطان نہیں تے اور کی ہو سکتا ہے عزیزو دوستو واپس آ نہ گل بنی حضرت اسماعیل دی بارگاہ وچ محو گفتگو ہویا کنا وچ عرض کردا ہے اے اسماعیل تیرا باپ تینوں نا جڑا ہے جناب والا ذبح کرنے واسطے جا رہا ہے خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تیرے تے ظلم کرنا تیرے باپ نے جدو اینی گل کیتی نا آپ نے فرمایا دفع ہو جا تو شیطان ہے کنکریاں ماریاں فرمایا اللہ نے جبریل اے بھی ادا نوٹ کر لے مینوں اداواں بڑیاں پیاریاں لگ رہی ہیں عزیزو دوستو جس وقت ادا نوٹ ہو گئی ہے اسماعیل نے فرمایا لینا دفع ہو جا عرض کردا میں ٹھیک ہے جا رہا دسو تسی مینوں جانیا کس طرح میں شیطان ہاں آپ نے فرمایا او جیڑا نبی نو کہے اون دا خواب جھوٹا ہے نبی دے خواب دے اندر وحی الہی ہے نبی دا خواب سچا ہوندا ہے شیطان نہیں تھی اور کی ہو سکتا ہے دفع ہو جا پھر گل نہ بنی پیارے ابراہیم دے کول چلا گیا ابراہیم خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے
تسی اپنے بیٹے دے ظلم نہ کرو. آپ بچان گئے فرمایا ظالمہ دفع ہو جا, اے اسماعیل ایک ہے, اے اسماعیل ایک ہے. اگر 1000 بھی اسماعیل ہون میں رب دی بارگاہ وچ یکے بعد ہی گرے میں قربان کر دیواں گا, میں قربان کر دیواں گا. عزیزان گرامی قدر, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے نال مینا دی وادی تے جا رہے ہیں. عزیزو دوستو یہ ہے داستان باپ اور بیٹے دی داستان. اس مقام تے آخری گل سنو عزیزو دوستو, قربانی دے حوالے دے نال آخری گل سنو. انشاءاللہ جڑا میرا واقعہ رہ گیا ہے میں قربانی والے دن انشاءاللہ تعالی میں تواڈے گوشو گزار کراں گا اس مقام تو اگے قرآن دی آیتاں پڑھ کے. عزیزو دوستو قربانی دے بارے اے حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ دا میٹھا میٹھا فرمان جناب والا ابن ماجہ وچ موجود ہے. ابن ماجہ تواڈے سامنے ہے. عزیزان گرامی قدر حدیث پاک سماعت فرماؤ پیارے کریم خدا فرمانے علی شان عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما ہازہل اضاحیو سونیا یہ تو دسو کسے سائڈ تے اٹھ ذبح کیتا جا رہا ہے, دمبا کیتا جا رہا ہے, بکرا کیتا جا رہا ہے, گائے ذبح کیتی جا رہی ہے. سونیا یہ قربانیاں کی نے حاضر اضاحیو اے قربانیاں کی چیز نے. میرے کریم آقا نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ابیکم فرمایا اے تواڈے باپ حضرت ابراہیم دی سنت نے. پھر جناب والا غلام نہ ٹھہر سکے, غلاماں دے منگن تو میں قربان جاواں. غلاماں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فما لکم فیہا سونیا وہ تو قربانیاں نے لیکن ان دے میں ساڈے واسطے کی ہے. فما لنا فی ان دے ساڈے واسطے ان دے میں کی ہے. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا میرے دیوانیوں سن لو لیکل شعرۃ حسنہ جڑا تسی خوبصورت جانور قربان کرو گے نا ان دے ہر بال دے بدلے ایک نیکی تانوں ملے گی, ہر بال بدلے نیکی ملے گی. پھر صحابہ نہ خاموش رہ سکے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے اے تا دسو کہ کوئی جانور او نے جنہ دی کھلاں تے وال ہوندے نے تے کوئی او نے جنہ دیاں اوناں ہوندیاں نے اون ہوندی ہے. سونے اوناں واسطے کی حکم ہے؟ قال فصوف میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے دیوانیوں لکل شعرۃ فصوفی حسنہ فرمایا اے میرے دیوانے جا تو دمبا کر لے جس سے اون او بھی کر لوے گا تے اون دے بھی بے کل شعرۃ حسنہ فرمایا اون دے بھی ہر بال دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرے گا. عزیزو دوستو جڑا بندہ جانور جاندہ منڈی لین واسطے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. تواڈے کول کتاباں موجود نے درۃ الناسین بات موجود ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا 10 نیکیاں ملدیاں نے جدو منڈی جا کے وہ بندہ گفتگو کرتا ہے جانور خریدن واسطے اللہ تعالیٰ اس گفتگو نو تسبیح بنا دیندا ہے, تسبیح بنا دیندا ہے تواڈے نامہ اعمال دے اندر. پھر فرمایا جدو جانور واپس گھر لے آندے ہو اس جانور نو 8 ذوالحج 9 ذوالحج 10 ذوالحج 11-12 تک جیسو دوستوں کی خدمت کرتے ہو جب او جانور ذبح کیتا جاتا ہے جناب والا فرمایا اللہ تعالی جڑا ان دا خون دا قطرہ قطرہ نکلدا ہے اللہ ہر قطرے تو 10 فرشتے پیدا بدلے پیدا کر دیندا ہے اور جڑے قیامت تک وہ تواڈے واسطے دعا کردے رہندے نے. تے دوسری گل فرمایا جدو گوشت ہو جاتا ہے ساتھیاں نو 3 حصے ہوندے نے 3 حصے ایک غربا مساکین دا ایک تہاڈا حصہ ایک جناب قریبیاں دا حصہ
جس وقت دیندے ہو نا انہاں گھراں وچ پکدا ہے تے پک کے جدوں کھانا شروع کردے ہیں نا ہر لقمے دے بدلے اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام دے وچوں غلام ایک آزاد کرن دا اللہ ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب بے صدقے جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔